تحریک انصاف نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ سے 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم سمیت وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنا سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسپتال کے راستے میں کوئی رش نہیں تھا، صرف عدالت ہی نہیں عوام میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے بجائے پیمز میں طبی معائنے کے بعد واپس جیل بھجوانے کے خلاف تحریک انصاف کا دوبارہ عدالت عظمیٰ سے رجوع۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے کارروائی کی استدعا کر دی۔ عظمیٰ خان نے پی ٹی آئی کے وکلا عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنا ہے، وہاں ان کی تشخیص بھی ہونی ہے اور علاج بھی ہونا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ بالکل یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس طرح بانی پی ٹی آئی اور ان کے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو الگ الگ گاڑیوں میں الگ الگ اسپتالوں میں لایا گیا، کب ڈاکٹر فیصل سلطان کو بتایا گیا کہ بانی کو شفا اسپتال نہیں لایا جا رہا، کیسے انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عظمیٰ خان کی درخواست میں 20 اگست کے واقعات کی پوری تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ذمہ دار افراد کو توہین عدالت کے مرتکب ہونے پر شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں اور تمام متعلقہ افراد کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا جائے۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ تو اس کے خلاف ہم مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ عدالت کے باہر بھی لڑیں گے۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق اپنے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق پیمز انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا احترام کیا جائے گا۔ طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں صرف اتنا بتایا گیا کہ بانی کو 20 اور 21 کے درمیانی شب پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹرز نے بھی آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا، جبکہ دیگر طبی معائنے متعلقہ پیمز ماہرین نے کیے۔ آنکھوں کے معائنے سے حاصل طبی رائے مجموعی جائزے میں شامل کر لی گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے فٹنس رپورٹ مرتب کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیمز اسپتال میں سٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق اور ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمیٹی فوری طور پر حقائق کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ انکوائری کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرے گی، جبکہ سیکریٹری ہیلتھ سروسز ڈاکٹر جہاں زیب علی، ڈاکٹر نصرت اللہ چودھری، پروفیسر ندیم حیات، ڈاکٹر عظمت حیات اور عمر فاروق کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی ضرورت کے مطابق مزید کسی رکن کو بھی شامل کر سکے گی۔ کمیٹی مطلوبہ تکنیکی سہولیات، انسانی وسائل اور سافٹ ویئر کی دستیابی سمیت تمام متعلقہ امور کی بھی تفتیش کرے گی۔ پیمز اسپتال میں سٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت غیر فعال ہونے کا معاملہ 2022 سے یہ سہولت اسپتال میں دستیاب ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کے لاعلم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹی کورونری اینجیوگرافی مشین کارڈیالوجی کے بجائے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، لیکن مریض اس سہولت سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اپنے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے مزید جانتے ہیں۔ جی ٹیکا، اوور ٹو یو۔ وزیر اعظم نے پیمز اسپتال میں سٹی کورنری اینجیوگرافی کی سہولت کی غیر فعال اور عدم دستیابی کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکریٹری صحت سمیت دیگر AFIC کے ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل سٹاف سمیت وہ انکوائری کریں گے کہ یہاں پہ یہ سہولت دستیاب تھی تو پھر غیر فعال کیوں تھی۔ 2022 سے ہماری معلومات کے مطابق پیمز ہاسپٹل میں یہ سہولت موجود ہے سٹی کورنری اینجیوگرافی کی، اور لیکن مریضوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ چند ایک CT اسکین ضرور ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ سلسلہ رک گیا۔ چاہے انتظامیہ ہے، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے درمیان لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے اتنی اہم سہولت سے لوگ جو ہے وہ مستفید نہ ہو سکے۔ 3 مشینیں موجود ہیں CT اسکین کی، جس میں ایک مشین جو ہے وہ سٹی کورنری اینجیوگرافی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، تاہم اس میں ایک ایکوپمنٹ موجود ہے، استعمال کے قابل ہے، لیکن اس میں کیوں اس کا استعمال نہیں کیا گیا، کیا چیزیں
हिडन रखी गई। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ का विज़िट भी हुआ, उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन एक जामिया रिपोर्ट जो है इंटरव्यू बेस्ड और विज़िट बेस्ड वो तैयार होगी, उसके बाद तयन किया जाएगा। इसका ज़रूरत चंद दिन पहले महसूस की गई, लेकिन जब देखा कि यहाँ एंजियोग्राफी की सहूलत है या नहीं है, इंतज़ामिया लाइल्म थी, लेकिन वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलत मौजूद। इंक्वायरी कमेटी ये भी देखेगी कि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में मरीज़ों को अगर रेफ़र किया गया तो फिर माली फ़ायदा कौन डॉक्टर उठाते रहे, इन तमाम चीज़ की इंक्वायरी होगी। उसके बाद ज़िम्मेदार का तयन करके सज़ा और जज़ा का तयन भी उसी में किया जाएगा। जी, एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने मनफी बयानिए को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान ने बानी के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है, बानी पर जेल में सख्ती, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिबी गफलत के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर जेल में नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से लिखा गया है, बानी पीटीआई अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से यह भी लिखा गया है और वजारत इत्तलात भी बानी को तन्हाई में रखने, अहले खाना से ना मिलने के बयानात की तरदीद कर चुकी है। एपी की जानिब से बताया गया है और ये एक अहम बयानात है जिससे मुतालिक आपको हम खबर शेयर कर रहे हैं। अब तक बानी के अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदों से 900 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। दी गोशन न्यूज की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। बानी पीटीआई को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों की इजाजत हासिल है। दी गोशन न्यूज ने यह भी बताया है कि बानी को बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राबते की इजाजत भी हासिल है। इसी पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए राना साहब। जो ये जरीदे तरदीद कर रहे हैं, इस बारे में तो बारहा हम बात भी कर चुके, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इंटरनेशनली इन बातों की तरदीद सामने आई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं और उनके साथ कोई ऐसा जो है वो सलूक किया जा रहा है जो कि उनकी सेहत के लिए और दीगर मामलात जो हैं वो उनके साथ एक उनके राइट्स जो हैं वो मजरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, इंटरनेशनली भी इन प्रोपेगेंडा को रद्द किया गया है और उसकी बेसिस हकायक हैं और वो ये हैं कि खान साहब को सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब तो उनकी बहन ने भी एडमिट कर लिया है कि वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, उनकी आंख की रिकवरी भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो अब ये हकायक आने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में दम तोड़ा है बल्कि इंटरनेशनली भी ये चीज़ रिकग्नाइज हो गई है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं और उनके सारे हकूक जो हैं जो एक प्रिजनर के होते हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा एहसान साहब, ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि इसमें ये बताया गया कि बानी पीछे अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये जो है शाया की है खबर। तो सर अब जो बयानिया एक बनाया गया था पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से, उनके सपोर्टर्स की जानिब से, वो यहाँ पर भी आके दम तोड़ता है कि उनकी अपनी बहन इस बात की तस्दीक कर रही है कि बानी को सेहत के हवाले से किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं है, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। देखें, ये तो अब चीज़ उनकी अपनी जुबान से आ गई ना, फैमिली मेंबर हैं और उन्होंने अकम्पनी किया खान साहब को पिम्स अस्पताल और जो उनका मुआयना हुआ उसको भी उन्होंने विटनेस किया। इन सब चीज़ों को विटनेस करने के बाद उनका ये बयान देना कि उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उनकी जो है आंख भी रिकवर कर गई है और वो सेहतयाब थे और फिट थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली एक जो ये अब उनकी अपनी जुबान से ये चीजें हकायक आना, मेरे ख्याल से इससे बढ़ के अब क्या इसके ऊपर बात की जा सकती है और जो प्रोपेगेंडा पीटीआई बिल्ड कर रही थी वो इससे रद्द हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो सहूलतें दी गई हैं वो एक आम कैदी को मैसर नहीं है। उनके जेल का साइज, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके एक्सरसाइज का इंतजाम, हर सहूलत उनको दी जा रही है जो कि एक उस लेवल के कैदी को दी जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। हुज़ैफा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माविन खुसूसी। हुज़ैफा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को अब रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो जाए या एसोसिएटेड प्रेस की बात हो जाए, तो जो एक मनफी बयानिया बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, उसकी नफी की गई है। क्या कहेंगे आप? प्लीज होल्ड ऑन।
ٹھیک ہے، حذیفہ رحمان صاحب سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ رانا احسان صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی کہ ہم دوبارہ سے عدالتوں کا رخ کریں گے اور دوبارہ درخواست دائر کی جائے گی، تو یہ جب دوبارہ کی بات آتی ہے تو جب پہلے کلیریفائی ہو چکا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ کس چیز کے لیے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانی کو رد کر دیا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ، ایسوسی ایٹڈ پریس سمیت مختلف عالمی جریدوں نے منفی بیانی کو رد کیا ہے۔ پاکستان نے بانی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل مسترد کر دیا۔ دی واشنگٹن پوسٹ کا ایسا لکھنا ہے، بانی پر جیل میں سختی، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات بے بنیاد ہے۔ یہ لکھا گیا ہے واشنگٹن پوسٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی حکومتی حکم پر جیل میں نہیں ہے، ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے یہ شائع کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے، ایسوسی ایٹڈ پریس کا یہ بھی لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت اطلاعات بھی بانی کو تنہائی میں رکھنے، اہل خانہ سے نہ ملنے کے بیانات کی تردید کر چکی ہے۔ اے پی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور اب تک بانی کے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز، سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ دی گوشن نیوز کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ تو وہ جو بیانیہ تھا کہ بانی سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی، وہ بھی یہاں پر دم توڑ گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقاتوں کی اجازت حاصل ہے۔ دی گوشن نیوز کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بانی کو بیرون ملک رشتہ داروں سے ٹیلی فون رابطے کی اجازت بھی حاصل ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ یہ بھی بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ بانی کو ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو دی گوشن نیوز انٹرنیشنل نیوز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس یہ لکھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے 30 سے زیادہ طبی معائنے ہو چکے ہیں۔ اور دی انڈین ایکسپریس کی یہ نیوز ہے کہ پیمز، شفا انٹرنیشنل، شوکت خانم، الشفا آئی اسپتال کے ماہرین میڈیکل بورڈز نے بانی کا معائنہ کیا ہے۔ اور دی سیٹل ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ عظمیٰ خان نے بھی تسلیم کیا کہ ان کے بھائی 100% صحت یاب ہے۔ اور یہ انڈین ایکسپریس کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ سیٹل ٹائمز نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عام قیدی کو اتنا بڑا کمپاؤنڈ مہیا نہیں کیا جاتا۔ اسی پر بات کریں گے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حذیفہ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانی کو رد کیا ہے۔ بیانیہ کیا تھا کہ صحت کی سہولیات نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بانی کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی اور وہ جیل کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے جو کہ ایک قیدی کے لیے ہونے چاہیے، لیکن اطلاعات تو یہ آتی ہے کہ شاید انہیں عام قیدیوں سے زیادہ اچھے کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے، سب دوستوں نے بڑی ہی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی اور جو حقائق ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ رکھے، سب نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ بانی تحریک انصاف کو بہترین علاج کی، اس کے علاوہ بہترین خوراک کی اور جو بنیادی ضروریات جیل مینول میں ہر قیدی کے لیے میسر ہیں، اس سے 2 یا 4 سٹیپ آگے انہیں دی جا رہی ہیں اور کسی موڑ پر بھی ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی وائلیشن نہیں کی جا رہی۔ لیکن جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے ارب روپے خرچ کیے، انٹرنیشنل جو ہے لابسٹ فرم کو ہائر کیا اور ان کے ذریعے مختلف جریدوں میں انٹرویوز پبلش کرائے گئے اور ایک پاکستان کا امیج ڈیولپ کرنے کی مضمون کوشش کی گئی کہ شاید یہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں کہ اہل مغرب اپنے اخبارات میں چھپنے والی خبروں کو بائبل کا درجہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بائبل میں چھپی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان جریدوں میں چھپی ہوئی بات بھی کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہے۔ اور آج الحمدللہ جو پاکستان کا موقف تھا، پاکستان کا بیانیہ تھا، اس کو مغرب کے تمام اخبارات، تمام جریدے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک شخص کی بینائی کا مسئلہ ستمبر 2025 میں سامنے آیا تو آج اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب اسے بہترین علاج کی سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ 900 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اس کے وکلا کی، اس کے فیملی کے لوگوں کی، لیگل فرٹینٹی، اس کے علاوہ اس کے پولیٹیکل کولیگز کی، صرف ملاقاتوں پہ کہاں بین ہوا جب آپ نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی خاطر 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی، جب آپ نے 26 نومبر 2025 کی مضمون منصوبہ بندی کی دوبارہ کوشش کی۔ اس کے علاوہ آپ کو جب بہترین سہولیات کا معاملہ آیا، بہترین علاج کا معاملہ آیا، آپ کو اس کے علاوہ جو آپ نے چیزوں کی ڈیزائر کی اپنی فیملی سے،
اپنے بچوں سے بیرون ملک بات کرنے کا آپ نے مطالبہ کیا، سب ریاست نے پورا کیا، اور آج الحمدللہ یہ سارا جو حکومت پاکستان کا موقف تھا اس کو اہل مغرب بھی ایڈمٹ کر رہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اس حکومت اور اس پاکستان کے خلاف اربوں روپے جو بیرونی لابسٹ فرم کے ذریعے خرچ کیے تھے اس کو بھی بیرونی جریدوں نے یکسر مسترد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے گیا ہے کہ یہاں جیلوں میں 70,000 سے زائد قیدی قید ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک روا نہیں رکھا جاتا، بلکہ بانی تحریک انصاف سمیت سب کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انہیں فراہم کی جاتی ہیں، اور بانی تحریک انصاف کے معاملے میں تو ریاست نے ہمیشہ بہت بڑا یعنی یہ بڑا آسانی سے کہا جا سکتا ہے حذیفہ صاحب کہ ڈسکرمنیشن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم حذیفہ رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، آپ گفتگو کر رہے تھے۔